بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے پھرتے یہ خفیہ کلمات صرف 3 بار پڑھو۔ جس کو چاہو اپنا بنا لو، کسی کی جرت نہیں آپ کو ہاتھ لگا سکے۔ دولت جتنی مانگ سکتے ہو مانگ لو، اللہ پاک دے گا۔ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ یہ وظیفہ بہت مشکل سے ملا ہے، جادو کی طرح اثر کرتا ہے۔ بہت ہی نایاب مجرب وظیفہ ہے۔ عمل کون سا ہے، کرنا کس طرح سے ہے، یہ سارا طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ اچھے سے سمجھنا ہے آپ نے۔ یہ وظیفہ آپ کے بہت کام آئے گا۔ جس مرضی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے جو بھی مقصد ہوگا لازمی کامیاب ہوگا۔ اس کا طریقہ آپ نے ذرا غور سے سمجھنا ہے۔ اس کو کرنا کس طرح سے ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے، آج تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ کلمات صرف چھوٹے سے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ مبارکہ کا یہ عمل ہے۔ بہت چھوٹی سی صورت ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ عمل ہے، آپ نے کرنا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ کلمات پڑھتے رہنے ہیں۔ اس کے بعد جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کرنا چاہ رہے ہوں گے، صرف 3 دفعہ یہ سورہ مبارکہ پڑھ کے جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ سے اللہ پاک کے حکم سے آپ کا کام لازمی ہوگا۔ جو بھی مقصد ہوگا پورا ہوگا۔ کسی کی زبان بندی کرنا چاہ رہے ہیں، صرف 3 دفعہ یہ پڑھ کے اس کا خیال کر کے، یا اگر آپ کے آس پاس سامنے ہے تو اس کی طرف منہ کر کے پھونک مار دیں، زبان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہوگی۔ کسی کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں تو یہ 3 دفعہ سورہ مبارکہ پڑھ کے اس پہ دم کر دیں، یا کوئی میٹھی چیز دم کر کے اس کو کھلا دیں، ساری زندگی کے لیے آپ کا غلام بن کے رہ جائے گا۔ رزق کی کمی ہے، مال و دولت اتنا چاہتے ہیں کہ ساری زندگی ختم نہ ہو، تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے ساری زندگی آپ کا کبھی ختم نہ ہوگا۔ جتنا مرضی مال و دولت استعمال کر رہے ہیں، کبھی ختم نہ ہوگی۔ کاروبار میں برکت کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دنیا کے جس مرضی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ عمل کرنا کس طرح سے ہے، یہ آپ نے ذرا غور سے سمجھ لینا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو کلمات پڑھنے ہیں وہ ذرا اچھے سے سمجھ لینے ہیں، کس طرح سے پڑھنے ہیں۔ اگر یہ وظیفہ آپ کو سمجھ آ جاتا ہے، اچھے سے آپ یہ وظیفہ سمجھ کے کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کیا کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے لازمی کام میں آیا کرے گا۔ بس طریقہ آپ نے ذرا غور سے سمجھنا ہے، اس کو کرنا کس لیے، کس طرح سے ہے، ٹھیک ہے، کس وقت کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، یہ آپ نے ذرا غور سے سمجھ لینا ہے۔ اس کے بعد اجازت اس وظیفہ کی میں آپ کو دوں گا۔ اجازت سے پہلے عمل کو سمجھ لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ عمل کو کس طرح سے کیا جائے، اگر سمجھ میں آ جائے تو سمجھ لیں آپ پورے عامل ہیں، اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں۔ اجازت کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اجازت میں آپ کو دوں گا۔ اجازت سے پہلے آپ عمل کو سمجھ لیں، عمل کو کرنا کس طرح سے ہے۔ اگر آپ سمجھ گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہر وہ کام کریں گے، ہر اس مقصد میں کامیابی ملے گی جو آپ جس بھی مقصد کی حسرت کرتے ہیں، جس بھی چیز کی خواہش کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز ملے گی۔ اب ذرا عمل غور سے سمجھ لینا ہے، اس کو کرنا کس طرح سے ہے۔ دنیا کی ہر چیز انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی اگر آپ اس عمل کے عامل بن جاتے ہیں تو۔ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کیا کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے لازمی کام میں آیا کرے گا۔ عزیزان محترم، قرآن پاک کی ایک بہت چھوٹی سی سورہ کا عمل ہے، بہت آسان عمل ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کے پاس وقت ہو، آپ نے اس سورہ مبارکہ کا ورد کرتے رہا کرنا ہے، سورہ مبارکہ پڑھتے رہا کرنی ہے۔ اور عمل کس طرح سے کرنا ہے یہ بھی اب ذرا غور سے سمجھ لینا آپ نے۔ بہت چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس قدر آپ کے کام آئے گا، ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ دنیا کے جس مرضی مقصد کے لیے آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آخرت بھی سنوار لیں گے آپ اپنی، دنیا میں بھی ہر وہ چیز حاصل ہوگی جس کی آپ خواہش کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی صورت ہے، اجر اللہ پاک کا بہت زیادہ اجر ملے گا، اور اس کے علاوہ جو بھی خواہش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے پوری ہوگی۔ بہت چھوٹا سا عمل ہے دوستو، اس کو اچھے سے سمجھ لینا، نہ سمجھ آئے دوبارہ ویڈیو دیکھنا، پھر نہ سمجھ آئے دوبارہ ویڈیو دیکھنا۔ بالکل چھوٹا سا اور بہت آسان عمل ہے، بس سمجھنا ذرا اسے اچھے سے ہے، کرنا کس طرح سے ہے یہ آپ نے ذرا غور سے سمجھ لینا ہے۔ کوئی بڑا عمل نہیں ہے، بالکل چھوٹا سا عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ قرآن پاک کی سورہ مبارکہ سورہ اخلاص کا یہ عمل ہے۔
اس کو کرنا کس طرح سے ہے یہ آپ نے ذرا غور سے سمجھ لینا ہے۔ یہ دوستو آپ نے سورہ اخلاص جس بھی مقصد کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے وہ مقصد آپ کا دل میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جس بھی مقصد کے کر رہے ہیں، اس سے پہلے اس کا کوئی چلا نہیں ہے۔ بس آپ نے جب بھی آپ کے پاس فری ٹائم ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے رہا کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھ لیا کرنا ہے، 1 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ سورہ مبارکہ آپ نے پڑھتے رہا کرنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جتنا ہو سکے اس کا ورد کرتے رہا کرنا ہے، جتنا ہو سکے ورد کرتے رہا کرنا ہے۔ سونے سے پہلے اس سورہ مبارکوں کو کم از کم 111 مرتبہ لازمی پڑھا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ فری ہوں اس عمل کو لازمی کرتے رہا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ لیں آپ کا چلا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جس بھی عمل کے لیے آپ کرنا چاہ رہے ہوں گے، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کرنا چاہ رہے ہوں گے، رات کو جس طرح سے یہ عمل کرنا ہے وہ آپ نے ذرا غور سے سمجھ لینا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تو آپ نے یہ وظیفہ کرتے ہی رہا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی آپ کے پاس وقت ہو آپ نے یہ عمل کرتے رہا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بیمار ہے، آپ کا عزیز ہے، چاہے آپ خود ہیں یا آپ کا کوئی عزیز بہن بھائی دوست کوئی بھی بیمار ہے، اگر آپ اس پہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو پڑھ کے دینا چاہ رہے ہیں، تو صرف آپ نے یہی سورہ مبارکہ سورہ کوثر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کر دیں، یا کوئی کھانے والی چیز پہ دم کر کے اس کو کھلا دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے شفا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر کسی بھی مقصد کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، مال و دولت کے لیے اگر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، رزق میں برکت کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، کاروبار میں برکت کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ 7 مرتبہ یہی سورہ مبارکہ پڑھ کے کاروبار والی جگہ پہ صبح جب آپ اپنی دکان کھولتے ہیں گلے پہ یا کاروبار والی جگہ پہ دکان پہ پھونک مار دیا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے اس قدر اللہ پاک کی برکت ہو جائے گی کاروبار میں کہ آپ ساری زندگی کھائیں گے تو ختم نہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے خزانے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر اپنے محبوب کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، میاں بیوی اپنی محبت کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، میاں یا بیوی کوئی بھی، اگر یہ ورد تو آپ نے کرتے رہنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عمل اگر آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کرتے رہا کریں گے تو پھر کام میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ میاں بیوی کی محبت کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تو میاں یا بیوی دونوں میں سے کوئی بھی اس عمل کو کرے، 21 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے کسی بھی میٹھی چیز پہ دم کر دیں، کسی بھی میٹھی چیز پہ دم کر کے محبوب کو کھلا دیں، انشاءاللہ تعالی آپس میں بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ باقی کسی چیز کا ڈر خوف ہے، کسی اپنے دشمن کا ڈر خوف ہے، اس سے کوئی پریشانی ہے یا اپنے حاکم سے کوئی پریشانی ہے، ڈرتے ہیں، اگر وہ آپ کے سامنے ہے، آپ کے آس پاس ہے، تو صرف اور صرف 11 مرتبہ یہی سورہ مبارکہ پڑھ کے اس کی طرف دم کر دیں، انشاءاللہ تعالی عاجز ہو جائے گا، آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں دے گا۔ یہ عمل بہت ہی مجرب عمل ہے، اس کو جس مرضی مقصد کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، کسی بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، تو سب سے پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کلمات کو سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ آپ نے کرتے رہا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کسی بھی مقصد کے لیے اگر آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو اس کے لیے ذرا غور سے سن لیں، سونے سے پہلے یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک؟ مال و دولت کا کر رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دولت اتنی آ جائے کہ ساری زندگی ختم نہ ہو، جادو کی طرح یہ وظیفے کا اثر کروانا چاہتے ہیں، غیب سے اتنی دولت آ جائے کہ ساری زندگی ختم نہ ہو، یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے، اچھے سے سمجھ لیجئے گا۔ ورد وظیفہ آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سورہ اخلاص کا کرتے رہا کرنا ہے۔ اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے پاک صاف لباس پہن کر باوضو ہو کے پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جانا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص 111 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 111 مرتبہ آپ نے سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 3 دفعہ پھر درود پاک پڑھ کے جو بھی مقصد ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، وہ مقصد آپ نے دل میں رکھنا ہے، اللہ پاک پہ یقین رکھ کے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے کے بعد جس بھی مقصد کے لیے آپ نے کیا ہے وہ دعا کرنی ہے اللہ پاک سے۔ کم از کم 3 دن یہ عمل لازمی کریں، انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کا مقصد ہوگا 3 دن کے اندر اندر پورا ہو جائے گا۔ جس بھی مقصد کے لیے کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے 3 دن کے اندر اندر پورا ہو جائے گا۔ باقی جو میرے سبسکرائبرز ہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، ان کو عام اجازت ہے کہ وہ یہ عمل کر سکتے ہیں، یا میرے اس پورے یوٹیوب چینل پہ جتنے بھی وظائف عملیات بتائے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے لازمی کام میں آئیں گے۔ اللہ پاک پہ پورا یقین رکھتے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے لازمی کام میں آئے گا۔ باقی کسی بھی چیز کی اگر سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کروں گا آپ کی جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی، آپ کا لازمی رپلائی کروں گا، جو بھی مسئلہ ہوگا اس کا جواب دوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ آپ یہ عمل کریں، ایک دفعہ اس عمل کو لازمی کریں، انشاءاللہ تعالی جو بھی عملیات آپ کو بتائے جاتے ہیں ایک دفعہ لازمی کیا کریں، انشاءاللہ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا پورا ہوگا۔ یہ عملیات وہ عملیات آپ کو بتائے جاتے ہیں جو بارہا بار آزمائے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے تجربات کیے جا چکے ہوتے ہیں، وہ آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ پاک پہ یقین رکھتے ہوئے کوئی بھی مسئلہ ہے، اگر یہ ویڈیو آپ تک پہنچ گئی ہے تو عمل کیا کریں، انشاءاللہ تعالی جو وظیفہ بتایا جاتا ہے کیا کریں، لازمی کام ہوتا ہے۔ بہت لوگوں نے کیے ہیں اور ان پہ اللہ پاک کا بہت کرم ہوا ہے، آپ بھی کریں۔ قرآن پاک کے وظائف ہیں، آپ کو کوئی دوسری چیز نہیں بتائی جاتی، اللہ پاک کے حکم سے یہ کیا کریں، لازمی فائدہ دیتے ہیں۔ جو بھی مقصد مراد ہوتی ہے پوری ہوتی ہے، اللہ پاک کے حکم سے ہوتی ہے۔